ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی نا، مغرب کے بعد لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ شب برات والے دن مغرب کے وقت لوگوں پہ راشا طاری ہوتا تھا، ہائے کیا بنے گا۔ لوگ معافیاں مانگتے تھے اور سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے، جا کے دستک دیتے تھے، کہتے تھے یار میرا کوئی انداز تمہیں کہیں برا تو نہیں لگ گیا، کوئی بات تو نہیں میری تم تک پہنچی، مجھے معاف کر دینا، آج شب قدر کی رات ہے۔ اور پھر مسجدوں میں لوگ آتے تھے تو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے، جن کے لیے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی کبیرہ جرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پہ ڈٹیں گے، وہ لوگ بھی رویا کرتے تھے۔ میں اور آپ بڑے مست ہو گئے، رسم سی محسوس ہوتی ہے اب ہر محفل، ہر مجلس، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ذوق، وہ تڑپ، وہ شوق جس آدمی کے فرائض بھی میری طرح پورے نہیں، نمازیں بھی پوری نہیں، اس نے بھی سیدھی جیب کے اندر جنت کا ٹکٹ ڈالا ہوا ہے، فرائض تک پورے نہیں کر پایا، نوافل سنتیں واجبات تو بعد میں آئیں گے، ٹکٹ ڈال کے پھر بعد احساس ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے پتھر اور سنگ دل ہو گئے ہم لوگ کہ وہ جو اندر درد تھا نا کہ یار وہ کہیں ایک بات، ایک جملہ، کہیں ایک لقمہ حرام کا، وہ کہیں فلاں جگہ پہ کوئی بے ادبی، وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے، ان کے عیب، جرم، خطائیں۔ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی باتیں کرتے۔ مال کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، پر کس طرح کا آ رہا ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سونار کا کام کرتے تھے، توبہ کرنے سے پہلے ایک دکان رکھی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے میں ذرا مہنگا سونار تھا، سب سے زیادہ بغداد کے اندر قیمتی سونا میں بناتا تھا۔ فرماتے میں جب کوئی سونے کی نئی چیز تیار کرتا تھا تو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا اسے خریدنا، تو میں کسی وزیر کے پاس، مشیر کے پاس، مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا، تو کہ جو میں بناتا تھا وہ ہر آدمی خرید نہیں پاتا تھا۔ مصر کے بادشاہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ سونے کا بڑا شوقین ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، حالانکہ مرد کے لیے جائز نہیں، وہ بہت ساری چیزیں سونے کی خریدتا ہے، لیتا ہے، رکھتا ہے، مجھے پتا چلا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے وزیر سے ٹائم لیا، کہا کہ یار میں نے ایک سونے کی چیز بنائی ہے تو عام آدمی تو خرید نہیں سکتا، تو بادشاہ سے وقت لے کے دو۔ وزیر کو میں نے تحفے تحائف بھی دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا میری ملاقات کرا، تو کہنے لگا میں تیری ملاقات ضرور کرا دیتا پر آج نہیں ملاقات ہو سکتی، آج تو بادشاہ اپنے پچھلے گاؤں گیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں ملاقات کرا دو، اس لیے کہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں بڑا قیمتی ہے، واپس لے جاؤں گا تو رستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چلا تو میں بادشاہ کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا گاؤں میں پہنچ کر، ایک قبر ہے، قبر پر خیمہ لگا ہے۔ وزیر مجھے کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو، یہاں ایک رسم ہونے لگی ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے گا بادشاہ تو میں تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میں نے ایک انوکھی سی رسم دیکھی، جو بڑے بڑے علماء تھے نا شہر کے، سب سے پہلے وہ آئے، بڑے چوٹی کے علماء، فقیہ لوگ، علم و فن پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی تھی، بڑے، میں جانتا تھا مصر کے علماء کو، کہتا وہ آئے اور قبر کے قریب ایک چکر انہوں نے لگایا اور وہ بیٹھ گئے۔ عجیب رسم دیکھی میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے صوفیاء کو دیکھا، جو اللہ اللہ سکھانے والے لوگ تھے، درویش لوگ تھے، ان کی جماعت آئی، قبر کا چکر لگایا، بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو ادیب، شعراء، کلام لکھنے والے لوگ آئے، ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو فرماتے ہیں کہ سپہ سالار، جرنیل قسم کے لوگ آئے، ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، اسلحہ زیب تن کیا ہوا ہے، تلواریں، نیزے پہنے ہوئے، ایک چکر لگایا، بیٹھ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب آئے، بڑے بڑے نسخے ہاتھوں میں، قبر کے قریب ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے۔ پھر میں نے دیکھا حسین و جمیل عورتیں آئیں، ایک چکر قبر کا لگایا تو بیٹھ گئیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اچانک
میری نظر چندھیا گئی، میں تڑپ اٹھا جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سر سے تاج اتارا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ پھر بادشاہ قبر کے قریب گیا تو چیخے مار کے رویا، اس درد سے رویا کہ دو آدمی پکڑ کے خیمے میں لٹاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے وہ میں جو کاروبار گیا تھا وہ مجھے بھول گیا۔ میں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے اس طرح کا انداز کہیں دیکھا نہیں، کیا رسم ہے؟ تو وزیر کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ پورے ملک کا، مصر کا حکمران ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، درجنوں درباروں کی حاضری اور سینکڑوں صوفیاء کی دعا اور کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کو صدقے اور خیرات دے کر دعائیں کرا کے بادشاہ نے کبھی پوچھو اس آدمی سے جس کے ہاں اولاد کوئی نہیں، پتہ نہیں کس منت کے ساتھ ایک بیٹا خدا سے لیا۔ بیٹا پڑھنے لگا، تعلیم میں بھی لائق، گھڑ سواری میں بھی لائق، تلوار میں بھی لائق، سارے علوم فنون، وفا شعار بھی، اطاعت گزار بھی، ساری خوبیاں بچے میں پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن بیٹا رات کی تنہائی میں رویا، اماں جی بات سننا، ابا جی دوڑ کے آئے، کہتے ہیں بیٹا رویا تو بادشاہ اور اس کی بیوی دوڑے گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے پیٹ میں کوئی درد ہے، یہاں کچھ تکلیف ہے۔ مصر سے لے کر بغداد اور بغداد سے لے کر پورے عرب کے حکیم آئے، سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ بیٹے کو درد کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی جانور کے گلے پہ چھری چلے تو وہ تڑپتا ہے، یوں وہ بچہ تڑپا، اور بادشاہ اور ملکہ کے ہاتھوں میں آرزوؤں کا مسکن کلمہ شہادت پڑھ کے انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے یہاں بیٹا لا کے دفن کیا، سال کے بعد بادشاہ آتا ہے اور قبر کے گرد علماء چکر لگاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر ساری دنیا کا علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا، میں تجھے بچا لیتا۔ پھر صوفیاء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا بیٹا کئی دنوں کے چلے کرا کے وظیفے پڑھا کے تو بچ سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر بادشاہ جرنیلوں کا ایک چکر لگوا کے کہتا بیٹے اگر ساری دنیا کی طاقت لڑا کے میں تجھے بچا سکتا تو میں اپنے گھر کا چراغ کبھی بجھنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے بیٹے دیکھ ساری دنیا کی حسین عورتیں تیری قبر کے پاس کھڑی ہیں، اگر حسن سارا ضائع کر کے تو بچ سکتا تو میں بچا لیتا۔ پھر آخر میں بادشاہ اپنے سر سے تاج اتار کے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور قبر کے گرد گھوم کر روتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں فقیر ہو جاتا، میں مانگ کے روٹی کھا لیتا، میں جشانیاں دے دیتا، بیٹے میں تیری خاطر حکومتیں چھوڑ دیتا، میں کسی کی مزدوری کر کے روٹی کھاتا،